جناب محمد ارمان کیرلا کاسرکوڈ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں خلیفہ گلزار ملت گروپ پہ یاد کیا۔ آپ نے ہم سے سوال یہ پوچھا ہے کہ کون سی نجاست لگنے سے پورا کپڑا یا بدن ناپاک ہو جاتا ہے، اور کون سی نجاست لگنے سے کپڑے یا بدن کا صرف وہ حصہ ہی ناپاک ہوتا ہے، اور اس کو پاک کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ چوتھائی اور درہم کی مقدار کتنی ہے؟ تفصیل سے جواب عنایت فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ جناب عالی، جسم کے ناپاک ہونے کا معاملہ تو یہ ہے کہ نجاست کے نکلنے اور لگنے کا معاملہ، اگر جسم سے خون بہے یا پیپ بہے تو ایسی صورت میں تو جہاں تک خون لگا یا جہاں تک پیپ بہی، تو چونکہ خون اور پیپ یہ دونوں ناپاک ہیں، تو نکل کر بہہ جانے سے پورا جسم حکمی طور پر ناپاک ہوتا ہے، اس معنی کر کہ اس پر غسل فرض نہیں ہے، البتہ وہ اس کا وضو نہ رہا اور طہارت صغرا اسے حاصل نہ ہوئی، اور ایسی صورت میں وہ قرآن پاک نہ چھو سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ بہرحال وہ ناپاک نہیں ہے، یعنی کہ اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اور پورے جسم کی ناپاکی جو مطلب حد سے اکبر کے تحت ہوگی، نجاست جبکہ وہ مکمل ناپاک ہو، جبکہ منی شہوت کے ساتھ جسم سے جدا ہو، تو ایسی صورت میں اس کا مکمل جسم ناپاک ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں وہ قرآن پاک جو ہے چھونا چھونا بھی حرام، اور اس کا پڑھنا بھی اس کے لیے حرام ہو جائے گا۔ البتہ فرق دونوں میں یاد رہے کہ اگر خون یا پیپ وغیرہ نکلی ہے یا پیشاب اور پیخانہ اس نے کیا، تو ایسی صورت میں اس کی جو ناپاکی ہے وہ یہ کہ وہ اس کی طہارت صغرا ٹوٹ گئی، یعنی اب وہ ایسا ہو گیا کہ قرآن پاک کو چھو کر ہاتھ میں لے کر نہیں پڑھ سکتا مسجد میں۔ البتہ زبانی یا قرآن پاک کو کوئی اور کھول کے رکھے تو اسے وہ پڑھ سکتا ہے، زبانی پڑھ سکتا ہے، ایسا شخص مسجد میں جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ منی اس کی جسم سے خارج ہوئی تحشابت کے ساتھ ہے، تو ایسی صورت میں وہ قرآن پاک جو ہے نجاست کی حالت میں وہ ذکر و اذکار تو کر سکتا ہے، البتہ یہ کہ وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جن صورتوں میں وضو ٹوٹتا ہے ان صورتوں میں تو اس کے لیے مسجد میں داخل ہونا جائز ہوگا، لیکن اگر وہ منی خارج ہوئی تو ایسی صورت میں وہ مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ وہ صورتیں۔ البتہ رہا کپڑے کا جو آپ نے مسئلہ پوچھا، تو کپڑے کی اور دوسرے جسم کے علاوہ دوسری چیزوں پر، اشیاء پر اگر نجاست لگے تو کوئی ایسی صورت نہیں کہ پورا کپڑا یا پوری زمین ناپاک ہو جائے۔ جتنے حصے میں نجاست لگے گی اتنا ہی حصہ ناپاک ہوگا۔ اب نجاست خفیفہ ہے اور نجاست غلیظہ ہے، یہ فرق ہوگا۔ نجاست خفیفہ اور غلیظہ کے اندر تفریق کی جاتی ہے کہ اگر نجاست جلد دار ہے، جسم دار ہے، تو اب اس میں مقدار کا اعتبار ہوتا ہے کہ 1 درہم کی مقدار اگر لگی تو اب ایسی صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ درہم کی مقدار یہ ہے کہ آپ ہتھیلی کو خوب اچھی طرح جو ہے پھیلائیں، خوب بڑھیا سے اچھے طریقے سے پھیلانے کے بعد اس میں پانی ڈالیں، جتنے حصے میں پانی رک جاتا ہے وہی درہم کی مقدار ہے۔ تو اگر جسم پر جو ہے کہیں پر یا کپڑے میں نجاست لگ جائے تو ایسی صورت میں جو ہے اس کپڑے کو پہن کر یا ایسے جسم پر ایسی نجاست لگی ہو تو اتنی نجاست لگا کر کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ البتہ پورا جسم ناپاک نہ ہوگا اور نہ ہی پورا کپڑا ناپاک ہوگا، بلکہ وہ اگر وہ نجاست دھل لے اس جگہ سے اور یا کپڑے سے، جسم سے، تو وہ پاک ہو جائے گا۔ پورا جسم یا پورا کپڑا دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نجاست خفیفہ ہے یا جو دکھائی نہیں دیتی، بہنے والی ہے، جلددار نہیں ہے، تو اس میں چوتھائی کا اعتبار ہے۔ اور چوتھائی یہ کہ جس حصے پہ لگے اس عضو کا چوتھائی، مثلا اگر آستین پہ لگی تو آستین کا چوتھائی، اس کے 4 حصے کی جائیں، ایک حصہ وہی چوتھائی ہوا۔ اور دامن پہ لگی یا پائچے پر لگی، جس حصے پر لگ رہی ہے اس کا 1/4 چوتھائی حصہ مراد ہوگا۔ اگر اتنی لگی ہے تو ایسی صورت میں وہ ناپاک کہلائے گا کپڑا، اور ایسا نہیں کہ پورا کپڑا ناپاک ہو جائے گا،
بہرحال اس کپڑے کو پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، اور جسم پر اتنی نجاست لگی ہو تو نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا، البتہ جب تک کہ اس کو دھل نہ لے۔ تو جہاں نجاست لگی ہے اسے دھل لے گا تو پورا کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پورا کپڑا یا پورا جسم دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک صورت ہے جس میں پورے جسم کو دھلنے کی ضرورت ہوگی، غسل کی ضرورت ہوگی، وہ یہ کہ منی جسم سے شہوت کے ساتھ خارج ہو۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔